آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے اپنی چھت اپنا گھر کے انڈر، جس میں آپ 10 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس کو آپ نے 7 سے 9 سال میں آپ نے بہت چھوٹی اس کی قسط ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اس کا پورا سود کا جو کمپوننٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود اٹھا لیا ہے، تو آپ کی چند ہزار کی ایک قسط ہوگی مہینے کی، آپ وہ لے سکتے ہیں، آپ کو وہ اویلیبل ہے 10 سال کے لیے 7 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، 9 سال کے لیے وہ قرضہ جس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی دیواریں یا اپنی چھتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایک رسک فری انوائرمنٹ میں رہیں، ایک رسک فری آپ کا گھر ہو، جس کا نام ہم نے رکھا ہے اپنا گھر محفوظ گھر۔ سوئفٹ موبلائزیشن آف بوٹس اور اکوپمنٹ کے لیے ہم نے ٹرکس لے لیے ہیں، 10 کے قریب ٹرکس ہیں جن کو ڈویژن میں پلیس کر دیا گیا ہے، تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ اگر لاہور سے کہیں جانے میں 6-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور کیونکہ سیلاب کے دنوں میں راستے بلاکڈ ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے رسپانس ٹائم کو، ریئیکشن ٹائم کو کم سے کم کرنے میں ہم نے اس کے لیے ہم نے ڈویژنز کے اندر اس کو پلیس کر دیا ہے۔ نیویگیشن اور کمیونیکیشن ایشوز کے لیے ہم نے جو واکی ٹاکیز ہیں وہ نئی لیے ہیں، اپنے پورے جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے۔ ایریل سرویلنس فار وائڈ ایریا اسیسمنٹس وہ بھی ہم نے کیے ہیں۔ ریپڈ جو اسیسمنٹ ہے، ریپڈ رسپانس ہے، ریپڈ ریسکیو ہے، اس کے لیے بھی ہم نے بہت جو ہے وہ ایک اپ گریڈڈ اپنا سسٹم اس وقت ہم عمل میں لائے ہیں۔ بہت طرح کی بوٹس ہیں جن کو ہم نے اس وقت جو پلیس کر رہے ہیں ڈویژنز کے اندر، جس کے اندر سپیڈ بوٹس ہیں، جس کے اندر فلڈ بوٹس ہیں، جس کے اندر پلاسٹک سپیڈ بوٹس ہیں، جس کے اندر جیٹ سکیز ہیں، انفلیٹیبل ریسکیو سلیڈز ہیں، انفلیٹیبل جو ٹویبل بوٹس ہیں وہ ہیں، ایمفی ٹرکس ہیں، سی لیگز ہیں، انفلیٹیبل لینڈنگ کرافٹس ہیں جن کو بیڑے کہتے ہیں، ایمفیبین بوٹس ہیں، ہوور کرافٹس ہیں، یہ سب ہم نے جو ہے وہ منگوا لیا ہے اس مہینے کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی وہ ہر جگہ پلیسڈ ہوگا۔ ڈیجیٹل بیس ریڈیوز ہیں، ہمارے پورٹیبل ٹوائلٹس ہیں، لائف جیکٹس ہیں، ہیوی لفٹنگ ڈرونز ہیں، سرویلنس ڈرونز ہیں، ریموٹ کنٹرولز ہیں، سیلف پروپیلڈ لائف بوائز ہیں، واٹر ریسکیو ڈرونز ہیں، یہ سب جو ہے ریسکیو 1122 کا پہلی بار یہ اکوپمنٹ جو ہے وہ پروکیور کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوئفٹ موبلائزیشن کے لیے ان ڈویژنز میں ڈسٹرکٹس میں پلیسڈ ہوگا۔ اس کے بعد جو اب ہیٹ ویو آ رہی ہے، ہیٹ ویو کی جو پریپیئرڈنیس ہے، ہیٹ ویو کا جو رسپانس ہے، اس کے لیے تمام ڈسٹرکٹس کو انفارمیشن جو ہے وہ جا چکی ہے۔ اس میں ہم نے جو ہیٹ ویو سپاٹس ہاٹ سپاٹس ہم نے بنائے ہیں، 5 ڈسٹرکٹس ہیں جن کے اندر بہت خطرہ ہے ہائی ٹیمپریچر کا، سورنگ ٹیمپریچر کا، جس کے اندر ڈی جی خان ہے، راجن پور ہے، جس کے اندر رحیم یار خان ہے، جس کے اندر بہاول پور ہے، بہاول نگر ہے۔ تو اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 52 ڈگری سے اونچا جانے کا احتمال ہے۔ تو اس میں ہم نے واٹر باؤزز کو پلیس کیا ہے، واٹر پوائنٹس بنائے ہیں، ڈرنکنگ واٹر پوائنٹس بنائے ہیں، فلٹریشن پلانٹس کو ہم لگا بھی رہے ہیں، ایکٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، فرسٹ ایڈ کیمپس ہم نے لگا دیے ہیں، کلینکس آن ویلز کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جہاں پر خدا نخواستہ ہیٹ سٹروک سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے جو اس کی فرسٹ ایڈ ہے، طبی امداد ہے، وہ اس کو فوراً ملے۔ اور اسی طرح جو جانوروں کے لیے، لائف سٹاک کے لیے کیمپس ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ لائف سٹاک کی، جانوروں کی پری فلڈ اور پری مانسون ویکسینیشن بھی جاری ہے۔ ویکسینیشن کے لیے بھی ابھی میں آپ کو لائف سٹاک کے سارے ارینجمنٹس اور بتاتی ہوں۔ ریسکیو 1122 کی جو وہیکلز ہیں وہ پلیسڈ ہیں۔ اسموک گنز ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں، کیونکہ اسموک گن جو ہے اس کی وہ پانی کی تھرو ہوتی ہے، اس سے جو ہم نے یہ ابھی جو محرم الحرام کے جو جلوس تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو جو عزادار تھے ان کے لیے جہاں پہ ہم نے اسموک گنز پلیس کی، وہ ٹھنڈا پانی جب آپ پھینکتے ہیں تو ٹیمپریچر نیچے آتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے تمام ان جگہوں پر جہاں پر ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اور ہیٹ ویو کا مزید خطرہ بھی ہے، اس کے اندر ہم نے تمام جو اپنی اسموک گنز ہیں وہ ہم نے پلیس کر دی ہیں۔ لوگوں کو پانی پلانے کے لیے جہاں پانی
پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے اور دور سے لانا پڑتا ہے، ان کے لیے ہم نے ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کو ریسکیو 112 جو ہے وہ بوٹلز ڈلیور کر رہا ہے، پینے کا پانی ڈلیور کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے. اور مویشیوں کے لیے میک شفٹ ہم نے پونڈز بنائے ہیں، ان کو پانی سے بھرا ہے جہاں پر وہ اپنی جو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مویشی جو ہیں وہ اپنا ان کے لیے پینے کا پانی پورا فراہم کیا گیا ہے. اسپیشلی جو ریگستان کے علاقے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ پورا پریپیرڈنیس جو ہے وہ ہیٹ ویو کے لیے رکھی ہے. پھر میری عوام سے یہ گزارش ہوگی کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. اپنے لیے جو جب آپ کو نکلنا ہو دھوپ میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں گرمی کی شدت ہو اور ڈائریکٹ سن ایکسپوجر ہو، جہاں ڈائریکٹ آپ کا جو ایکسپوجر ہو، وہاں پر اپنا سر اور اپنا جو گردن ہے اس کو کورڈ رکھیں. چھتری اگر ہے تو وہ یوز کریں. اور جو آپ کا پانی ہے اس کی انٹیک جو ہے، پانی پیتے رہیں، ٹھنڈا پانی پیتے رہیں. بچوں کو، بزرگوں کو گرمی کی شدت سے بچا کے رکھیں. اور ابھی جو بارشوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی چھتیں گر جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بہت لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اتنی ان کے پاس ایک مالی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو اپنا سٹرکچر ہے اس کو، گھر کا جو سٹرکچر ہے، چھتیں جو ہیں ان کو مضبوط کر سکیں. ابھی بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کاہنہ میں، جہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر کی جو چھت ہے وہ گر گئی تھی اور اس کے نیچے کچھ 13-14 اموات ہو گئی تھیں. بہت افسوسناک، دل ہلا دینے والا واقعہ تھا. لیکن ایک تو میری عوام سے بھی گزارش ہے دوبارہ سے کہ اپنے بچوں کو وہاں نہ بھیجیں جہاں پہ ان کو یہ خطرہ ہو کہ چھت کمزور ہے یا دیواریں کمزور ہیں یا کوئی ایسی خطرے والی جگہ ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. واٹر باڈیز کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجیں اور بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. گلیوں محلوں میں اس وقت جو ہے وہ ایسے لوگ پھر رہے ہیں جن کی نیت اچھی نہیں ہے، ان کو اپنے بچوں کو ان سے بچا کے رکھیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے اپنی چھت اپنا گھر کے انڈر، جس میں آپ 10 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس کو آپ نے 7 سے 9 سال میں آپ نے بہت چھوٹی اس کی قسط ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اس کا پورا سود کا جو کمپوننٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود اٹھا لیا ہے. تو آپ کی چند ہزار کی ایک قسط ہوگی مہینے کی، آپ وہ دے سکتے ہیں. آپ کو وہ اویلیبل ہے 7 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، 9 سال کے لیے وہ قرضہ، جس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی دیواریں یا اپنی چھتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایک رسک فری انوائرمنٹ میں رہیں، ایک رسک فری آپ کا گھر ہو، جس کا نام ہم نے رکھا ہے اپنا گھر محفوظ گھر. تو اس کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہے، پنجاب بھر سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ اس میں تمام وہ لوگ جن کی چھتیں کمزور ہیں، جن کی دیواریں کمزور ہیں، وہ اس کے لیے اپلائی کریں گے اور اپنی چھتوں کو مضبوط کریں گے تاکہ کوئی ان کو خطرہ نہ رہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے جو پونڈنگ ہے، جہاں پر بھی بارش ہوتی ہے، کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کا بھی ایک وہ بھی فور کاسٹ ہے اور جس کی وجہ سے اربن پونڈنگ ہو جاتی ہے. ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب بھر میں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے تحت، PDP کے تحت لاہور میں، پنجاب میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے کئی دہائیوں میں بارش ہوتی تھی تو بہت دن بارش کا پانی جو ہے وہ جمع رہتا تھا، بہت عرصے تک وہ پانی نکالتے رہتے تھے. وزیر اعلیٰ کو خود میدان میں آ کر شہباز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی، خود کھڑے ہو کر وہ پانی کو نکلوایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت سسٹمز اتنے روبسٹ نہیں تھے. اب ہم نے پوری میپنگ پنجاب کی کر کے جہاں پر جو ایسے سیویج اور ڈرینیج کے ایشوز تھے ان کو ہم نے پنجاب ڈیولپمنٹ پلان میں پورا ہم نے ان کو درست کیا ہے. وہ ایفرٹ ایک ابھی تک جاری ہے اور پورے جو واٹر باڈیز ہیں جس کے اندر ڈرینز شامل ہیں، جس کے اندر نالے شامل ہیں، ان کی پوری جو ہے وہ ڈی سلٹنگ ہو رہی ہے. اور میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو
یہ جو ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ڈی سلٹنگ کر رہا ہے، لیکن تمام ڈسٹرکٹس کو میری ابھی ہدایات ہیں، آپ کر رہے ہیں ڈی سلٹنگ، لیکن اس کو بالکل ڈیلیجنٹلی اس کو جاری رکھیں، کیونکہ اگر ڈی سلٹنگ نہیں ہوگی تو فلڈ کا اور واٹر پونڈنگ کا اور اربن فلڈنگ کا بہت خدشہ ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت نہایت خوش آئند بات ہے کہ اربوں روپیہ آپ نے لگایا ہے پنجاب کے اوپر، ہم نے ماشاءاللہ، تو اب پانی اگر آتا بھی ہے تو 2 دن کی بجائے 48 گھنٹے جہاں پر پانی کھڑا رہتا تھا، 48 گھنٹے کے اندر جو ہوا کرتا تھا، اب وہ 2-2 گھنٹے میں پانی وہ ڈرین ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی انڈیا کی مثال آپ نے دیکھی، اور صوبوں کی میں اب نام نہیں لینا چاہتی کسی صوبے کا، بارش ہوتی ہے تو وہاں پر پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ ابھی پانی آتا ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، پونڈنگ ہوتی ہے، پہلے سے بہت کم جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو فوراً جو آپ کا ایک رسپانس بنا ہوا ہے وہ بہت جلدی پانی کو ڈرین کیا جاتا ہے۔ واسا، جب میں چیف منسٹر بنی تھی، واسا چند شہروں تک محدود تھا، اب واسا بلینز آف روپیہ لگا کے واسا اس وقت پنجاب کے ہر شہر میں موجود ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ واسا کا سٹرکچر موجود ہے، ہم نے واسا کو تمام وہ ایکوپمنٹ، تمام وہ گاڑیاں، وہیکلز، پمپس، جو بھی ان کو ریکوائرمنٹ تھی، جس کے اندر ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں، سکر مشینز ہیں، سیور جیٹنگ مشینز ہیں، ٹریکٹرز وتھ ٹرالیز ہیں، ٹریکٹرز بیک اور جو فرنٹ بلیڈ ہے، ویل ایکسکیویٹرز ہیں، سیویج کی جو ڈی سلٹنگ مشینز ہیں، ونچ مشینز ہیں، واٹر باؤزز ہیں، ڈمپرز ہیں، رکشا ہیں، یہ سارا ہم نے تمام ڈسٹرکٹس میں یہ ایکوپمنٹ اور یہ وہیکلس کو پلیس کیا ہے، یہ مشینری کو پلیس کیا ہے، تاکہ ضرورت کے وقت ایک سے دوسرے شہر جانے میں پورا آدھا دن ضائع نہ ہو یا پورا دن ضائع نہ ہو۔ اب تمام ڈسٹرکٹس کے پاس پورے ستھرا پنجاب کے بھی فلیٹس ہیں اور واسا کے بھی فلیٹس ہیں، جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ہے ان کے بھی اپنے فلیٹس ہیں، تاکہ ہر کسی کے پاس انڈیجنس فلیٹ ہو، ایک سے دوسرے شہر میں جو ہے وہ لے جانے میں وقت ضائع نہ ہو۔ اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب فلڈ آیا تو میں نے خود جا کے جگہوں پہ دیکھا کہ فلڈ جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر مینجمنٹ ہے، اس کے بعد فائر فائٹنگ ہے، اس کے بعد لوگوں کو پھر ایویکیویٹ کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ لرننگ کرو ہے، لیکن جہاں جہاں پہ اسٹرکچرل جو فیلیئرس تھے، جہاں جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ اگر یہاں پر بند بن جائے یا یہاں پر کوئی پرماننٹ ارینجمنٹ ہو جائے تو فلڈ کا پانی اس کو کنٹین کر لیا جائے گا اور وہ آبادی تک آنے سے رک جائے گا، تو ان کو نہ صرف ہم نے بند بنایا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ جلال پور پیر والا میں بہت بڑا فلڈ آیا تھا، اس وقت میں بہت خوشی سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ الحمدللہ 7 کلومیٹر لمبا بند جو ہے وہ تقریباً وہاں پر آلموسٹ تیار ہے، 10 فیٹ اس کی ہائٹ ہے، اور 7 کلومیٹر لمبا وہ جلال پور پیر والا میں بن چکا ہے، آلموسٹ کمپلیشن پہ ہے بند۔